دوسری بات، محمد اسے کہتے ہیں جس کی مسلسل حمد کی جائے، تعریف کے پیچھے تعریف، تعریف کے پیچھے تعریف، تعریف کا سلسلہ ٹوٹنے نہ پائے، وہ ہے محمد۔ بے شمار حمد کرنے کے لیے بے شمار خوبیاں ہونی بھی لازمی ضروری، جیسے کہ آپ نے 12 کیا، پھر BCom کیا، MCom کیا، پھر آپ لوئر بنے، ایڈوکیٹ بنے، آپ نے CA بھی کیا، پھر کوئی کہے گا کہ بس ان کے پاس ڈگریاں اتنی ہیں، ان کے لیے تعریف اتنی ہوگی۔ اب تعریف کرنے کے لیے ڈگریاں بھی چاہیے نا، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک۔ تو اسی لیے کہ اگر خوبی کی حد ہو گئی تو تعریف کی حد ہو جائے گی، اگر خوبی کہیں جا کر ٹھہر گئی تو تعریف کا سلسلہ بھی وہیں جا کر ٹھہر جائے گا۔ اب تعریف کا سلسلہ ٹھہرے ہی نہ تو ضروری ہے کہ اس کے اندر بے شمار خوبیاں ہو، یعنی اس کی خوبیوں کی کوئی انتہا ہی نہ ہو۔ دیکھیے، انتہا کا مطلب کیا ہے؟ مخلوق کا کوئی کمال ایسا نہیں ہے جس کی انتہا نہ ہو، وہ تو خالق کی صفات ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ مخلوق کی کوئی نہ کوئی انتہا تو ہوگی، ہمارے علم میں نہ صحیح تو کسی اور کے علم میں صحیح، کسی اور کے علم میں نہ صحیح تو خدا کے علم میں صحیح، انتہا تو ہے، اور اس انتہا سے آپ انکار بھی نہیں کر سکتے۔ تو جب انتہا ہے تو تعریف کا سلسلہ بھی ختم۔ مگر ایک انتہا کا معنی اور ہے۔ ایک ایگزامپل لو، جیسے 1 2 3 4 5، اب ان نمبروں کی کہیں انتہا تو ہوگی نا، اب کوئی ایسی انتہا بتاؤ جس پر اضافہ نہ ہو۔ کسی نے کہا 1 ملین، 1 بلین، 1 ٹریلین، اب اس میں ایک ڈال دو تو ہو گئی نا، اضافہ ہوا نا، تو اس کی انتہا وہ نہیں ہوئی۔ آپ کے پاس جتنے پیسے ہیں آپ نے گن لیے تو وہ آپ کی حد ہے، پر اس کے اوپر کچھ نہیں، ایسا نہیں کہہ سکتے آپ۔ آپ کا علم جتنا ہے آپ نے اس کی شان بیان کر دی، پر اس کے اوپر بھی ہے جو آپ کو پتہ نہیں ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہے جو بڑھے تو بڑھتے ہی چلے گئے، جو اٹھے تو اٹھتے ہی چلے گئے، جو چمکے تو چمکتے ہی چلے گئے، یہاں تک کہ جو اس جلوے اور محبوب میں 2 ہاتھ کا فاصلہ رہا بلکہ اس سے بھی کم، اور بے شک ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہا ہی نہیں، وہ اس معنی میں ہے